الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے چہل کاف کا عمل کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کا چلہ لگایا جاتا ہے تو کیسے لگایا جاتا ہے اور ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ چہل کاف ایک عمل ہے اور عاملین جو ہیں وہ اس کو بڑی تعداد میں اختیار کرتے ہیں اور اس کا چلہ لگاتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ سے منقول ہے، پھر آگے چلتے چلتے غوث اعظم جو ہیں ان سے بھی منقول ہے اور انہوں نے بھی اس کا چلہ کیا اور اس سے بہت سے کام لیے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے جو عاملین ہیں جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ چہل کاف جو ہے اس کا چلہ ضرور کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اجازت کی بھی ضرورت ہے اور چلے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہے بہت بابرکت، اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو اس کی اجازت دیں گے آپ کے مرشد یا کوئی اور شخص جو عامل ہے تو وہ پہلے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 63,000 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہی اس کی زکوٰۃ ہے اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آپ نے استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اس کا چلہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو جادو ٹونے اسیب اور جنات وغیرہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سایہ ہو جاتا ہے، اسیب جو ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں یا جنات حاوی ہو جاتے ہیں تو عامل جو ہے چہل کاف کا اس کو پڑھ کر اس پر دم کرتا ہے تو مریض کو ان تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔